سورۃ نور اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا جو کی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ کی ہے، سورۃ انزلناہا۔ یہ سورت وہ ہے جس کو ہم نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سارا ہی نازل کیا ہے، لیکن خاص طور پر اس سے متعلق اس لیے کہا کیونکہ اس میں آج کے حساب سے اگر بات کی جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ آج کل کہتے ہیں نا جی زنا کے لوگ بندہ مار دو گے، سنسار ہیں بندہ، لیکن اب جو جرم ہے اس کو نہیں دیکھتے کہ جرم کیا، اس کو آسان کر دیا، زنا آسان کر دیا، نکاح مشکل کر دیا، اور اس کی سزاؤں سے متعلق باتیں کرنے لگے ہم۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو الفاظ ہیں شاید وہ اسی لیے ہی تھے کہ ہم جو نادان عقلوں کے حامل لوگ ہیں، نادان ہیں، کم عقلوں کے مالک ہیں، وہ شاید اس طرح کی بات کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کا وَفَرَضْنَاهَا نازل کیا، پھر اس کو فرض بھی کیا، یعنی کہ صرف نازل کر کے یہ نہیں کہ ہاں نازل ہو گئی تم نے پڑھ لی سن لی بس، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس لفظ سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، انزلناہا سے اور فرضناہا سے۔ دو چیزیں ان دونوں سے کیا پتہ چلتی ہیں؟ انزلنا کہ اللہ رب العالمین نے اوپر سے نیچے کی، ہم کہتے ہیں نا اوپر سے کوئی چیز نازل ہو گیا، عام طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، ایک چیز۔ فرضناہا اللہ رب العالمین نے جب اس کو فرض کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدود اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں وہ فرض ہے، ان کا نفاذ کرنا مسلمان ریاست کے ذمے ہے، مسلمان حاکم کے ذمے ہے، وہ اگر نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، اللہ کا جواب دہ ہے۔ تو اس کو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم یہاں پر دیا وہ فرضناہا کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا۔ اسی طرح پھر دوسری آیت مبارکہ میں اور بھی اس میں احکامات ہیں، لیکن اختصار سے میں ذرا کچھ چند گزارشات کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زانی اور زانیہ، ان کا اللہ نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب احکامات دیے تو مذکر کا زیادہ ذکر کیا ہے، یہاں اللہ نے الزانیۃ پہلے مؤنث کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ نے کہا والزانی، مؤنث پہلے مذکر بعد میں، الزانیۃ والزانی، زانیہ اور زانی اگر یہ کام کریں تو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، 100 درے مارو۔ اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر چاہے کہ مرد پہل کرتا ہے، اس کی جھجک کم ہوتی ہے، ڈر کم ہوتا ہے، اس کو عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے، پردے کے اندر رہنا ہوتا ہے، یا نہ بھی رہیں تو ایک خاص قسم کی ایک قدرتی طور پر ایک جھجک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الزانیۃ پہلے اس لیے کہا کہ اگر مرد پہل کرے اور عورت اشارہ نہ دے، مثبت اشارہ نہ دے، یعنی حامی نہ بھرے، اس کو موقع نہ دے، جوتا لگائے آگے سے، مسئلہ وہیں ختم۔ جب وہ آگے سے اشارہ دے، ہاں کرے، اس کو موقع دے، بندے کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے مسکرائے، یا جو بھی اشارہ جات ہیں وہ کرے، تو پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر زیادہ شدید ہے، الزانیۃ، زانیہ کے لیے زیادہ احکامات اس لیے ہیں، یہ شدید اس لیے ہیں کہ اگر وہ موقع نہ دے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مرد جتنا مرضی زور لگا لے، کتنا پیچھا کرے گا، تنگ کرے گا، اس سے بڑھ کے اور کیا کرے گا، اس سے علاوہ تو نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اگر یہ باندھ کر روک کر رکھیں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیگر احکامات میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں وعدے بھی کی ہیں۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر مؤنث یعنی کہ خاتون عورت وہ اگر موقع نہ دے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح برائی کی جتنے بھی اس میں چیزیں شامل ہیں، یہ تو آخری حد ہے زنا والی، اس کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے گپ شپ سے، فون پر ملنا جلنا، یاری دوستی، جتنی بھی چیزیں، اگر عورت موقع نہ دے یہ نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بڑوں کو بتا دے یا خود جواب دے لے، کسی بھی طرح ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ بات کہی تھی، امہات المومنین کو بھی کہی تھی اور خواتین کو بھی کہی تھی کہ جب غیر محرم سے یا غیر مرد سے بات کرنی ہے تو لہ کر نہیں کرنی، ایسے الفاظ نہیں اختیار کرنے یا لہجہ ایسا نہ ہو کہ سننے والے کے ذہن میں کوئی خدشہ ظاہر ہو جائے، خدشہ پیدا ہو جائے، کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے۔ لہجہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ امہات سے صحابہ سوال کیا کرتے تھے آگے، کڑک لہجہ، سخت لہجہ ہونا چاہیے، یہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح خواتین کا سپیکر کا مسئلہ ہے، اسی طرح ان کے ریکارڈنگ کا مسئلہ ہے، غیر محرم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ نہ ہی ان کے لیے جائز ہے کہ وہ غیر محرم تک اس کو پھیلائیں یا آواز کھولیں یا اس طرح۔ ہاں ضرورت کے تحت بازار میں یا خرید و فروخت میں یا شرعی مسائل میں بھی اگر ہے تو اس کے اندر بھی جو عام نارمل ان کی گھر کے اندر گفتگو کا طریقہ وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کڑک ہونی چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہیں اور اس کی وجہ اور سبب یہی ہے کہ کہیں سے شیطان کو کوئی موقع میسر نہ آئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو حد رکھی ہے وہ 100 کوڑوں کی رکھی ہے، فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ۔
ان دونوں کی آگے بھی احکامات ہیں۔ اس میں شادی شدہ سے متعلقہ احکامات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنسار کرنے کا بھی حکم دیا۔ بے شمار اس میں مثالیں موجود ہیں۔ جوہنیہ قبیلے کی ایک خاتون کا واقعہ موجود ہے، اسی طرح غامدی قبیلے کی ایک خاتون تھی، غامدیہ قبیلے کی ایک خاتون تھی، یہ آج کل کا غامدی نہیں، وہ قبیلہ ہے وہاں پر، وہ ان کی خاتون تھی، بچہ لے آئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہوا سنسار۔ اسی طرح پھر ایک اور بھی غیر مسلم سے متعلق بھی احکامات ہیں کہ ایک یہودی تھا، انہوں نے ایک یہودن دونوں نے زنا کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ اللہ کے لیے اس پر حد لگائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ہاں حد کیا ہے، تورات میں کیا ہے؟ کہا بس ان کو جو ہے نا بس سزا دینی، منہ کالا کرنا ہو۔ دو روایت، ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ منہ کالا کر کے اس طرح جانور پر پھرایا جا رہا ہے اس کو سارے علاقے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے؟ جی یہ زنا کی سزا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگوائی کہ لاؤ تمہارے کتاب میں جو حکم ہے وہ لاؤ دکھاؤ۔ تو جب کتاب منگوائی تو وہ کتاب پر نا یوں ہاتھ رکھ لیا، جو زنا کی سزا والی آیت تھی تورات میں اس پر ہاتھ رکھ لیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس کے اندر بھی وہی سزا ہے جو رسول اللہ نے دینی، جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے۔ دونوں شادی شدہ ہیں، دونوں سنسار ہوں گے، ان کو کر دیا گیا، یعنی کہ اہل کتاب ہیں، ذمہ ہیں، مسلمان علاقے میں رہتے ہیں، وہ بھی اگر اس کا ارتکاب کریں گے تو ان کی بھی یہی سزا ہے۔ اسی طرح ان کی سزا جو باندی ہے، لونڈی ہے، پہلے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو مجبور نہ کیا جائے، زنا کے لیے مجبور نہ کیا جائے یا اجرت پر اس کو نہ کیا جائے۔ اگر وہ زنا کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو مارا جائے، کوڑے مارے جائیں، پھر کرے پھر مارے جائیں، پھر کرے پھر مارے جائیں، پھر کرے تو اس کو بیچ دیا جائے، بھلے ایک تنکے کے برابر کیوں نہ اس کی قیمت ملے، اتنی سستی، اس کو پھر بیچ دینا چاہیے، وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی کہ شریعت نے مسلمان مرد عورت کا حکم بھی دیا ہے، اہل کتاب کا بھی بتایا ہے، اور باندی لونڈی اس کا بھی دیا ہے۔ یہ سارے احکامات اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تہمت کا ذکر کیا ہے، والذین یرمون المحصنات، نیک پاک بعد ان پر جو تہمت باندھتا ہے۔ یہ خواتین سے متعلق، بعض مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ یہ خاص ان سے متعلقہ ہے جو خواتین پر زنا کی تہمت لگائیں، ان سے خاص ہے۔ بعض نے کہا نہیں یہ عام ہے، تہمت ہو، اگر کسی کی عزت نفس کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے حد ہے 80 کوڑے۔ اللہ رب العالمین نے 80 جلدہ کا ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ افق میں مسلمان شریک تھے ان کو سزا دی تھی، یہ 80 کوڑے سزا ان کو ہوئی تھی، باقی کچھ کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر بھی چھوڑ دیا تھا، اور جو مسلمان تھے ان کو سزا بھی دی تھی۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو تہمت لگائے اس کی سزا ہے شرعی حدود میں، اور ہم تہمت کے حوالے سے سیریس نہیں ہوتے، ایسے ہی بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک پہلو، ایک رخ کسی کا دیکھا تو اسی پر ہی فیصلہ کر دیں گے۔ یہ بہت زیادہ حساس مسئلہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں جی وہ اس کے اندر یہ بات ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، بھئی اگر اس کے اندر بات ہے بری ہے تو چغلی ہے، اگر نہیں ہے تو تہمت ہے، بہتان ہے، دونوں طرح سزا ہے، دونوں طرح جرم بندہ کرتا ہے جب وہ گفتگو کرتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز میں سنبھل کر بندے کو رہنا چاہیے، یہ بہت ہی زیادہ حساس مسئلہ ہے۔ اور غیبت تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ سوکھی لکڑی آگ کو کھاتی، اسی طرح غیبت اعمال کو کھاتی۔ اب اگر بندے کے متعلق کوئی بات کرتا ہے اس کو پسند نہیں، ہاں آپ سمجھانے کے لیے اس سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر کوئی عیب ہے، خامی ہے، مومن کے لیے آئینہ ہے، اگر اچھے طریقے سے، اچھے اسلوب سے آپ اصلاح کریں جو دین کے دائرے میں، یہ نہیں کہ آپ کو جو عقل آ رہی ہے، آپ کی جو سمجھ میں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں برا کر رہا ہے، وہ برائی نہیں، آپ کی عقل سمجھ گئی تو عقل کا مسئلہ ادھر نہیں چلے گا، ادھر شریعت کا مسئلہ چلے گا۔ شرعی دائرے میں رہ کر آپ اصلاح کریں، ضرور کریں، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو پھر آپ تہمت لگا رہے ہیں، بہتان ہے، اس پر شرعی حد ہے۔ اور اسی طرح توبہ کے اندر اللہ رب العالمین، توبہ کے جو حقوق العباد کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں یہ معافی تلافی ہونا ضروری، یا تو حد قذف لگوائے یا معافی تلافی کرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے شادی شدہ زانی اور زانیہ سے متعلق الگ سے بھی حکم دیا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کوڑے مارے جائیں، اتنے مارے جائیں کہ سنسار کر دیں۔ رجم بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے زمین میں گڑھا کھود کر اس کے اندر ان کو ڈالا جاتا ہے اتنا، اور پھر مختلف ہیں۔ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حد لگی تھی، اس طرح 2 خواتین کا میں نے ذکر کیا ہے،
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کے متعلق بات کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر ایسے بات نہ کہو، اس کی توبہ، یہ جو جوہنیہ قبیلے کی خاتون ہے، اس کی توبہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیے تو اللہ معاف کر دے۔ اور جو غامدی قبیلے، غامدیہ قبیلے کی تھی، خالد بن ولید نے ان کے متعلق کہا تھا کہ جاتے جاتے میرا منہ بھی پلید کر دی، پتھر مارا، سر پھٹا، منہ پہ آ گئے، دونوں حاملہ ہوئی تھی، دونوں نے بچہ جنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود گناہ کی معافی کی طلب ایسی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو سیدنا خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ جاتے جاتے مجھے بھی خراب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد یہ جملہ نہیں کہو، اگر اس کی توبہ کو اس شخص کی تو اس پر ڈال دیا جائے جو ناقابل تسخیر عمل کرتا ہے، چھینا چھپٹی کرتا ہے، حق کھاتا ہے، اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اس پر ڈال دیے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے۔ یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں، اور یہی وہ خاتون ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماعز والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز جب آئے تھے کہ اللہ کے نبی گناہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، پھر ان کے قبیلے والوں کی طرف لوگوں کو بھیجا کہ یہ ماعز پاگل تو نہیں ہو گیا۔ اس کے اندر ایک حکم یہ بھی ہے کہ حاکم وقت کے پاس اگر جرم آ جائے، اصول یہ ہے انسان سے جرم ہو گیا، خفیہ ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ لیکن اگر گواہ، اور شہادتیں بھی اللہ نے یہاں پر 4 مانگی ہیں، 4 گواہ، حمل یا پھر اقرار، یہ 3 چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں، کسی ایک نے دیکھا ہے، وہ احتیاط کرے گا، وہ بتائے گا نہیں، پردہ ہے اس پر، اللہ تعالیٰ نے پردہ بھی رکھا ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ اگر 4 گواہ ہیں یا حمل ہے یا اقرار ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہے پھر حد لگے گی۔ حاکم کے پاس آ گئی تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حد لگائے۔ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تھا تو اس وقت بھی ان کو پتھر جب لگے برداشت نہ کر سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میرے پاس لے آتے، صحابہ نے تو نہیں سنی، مکمل کیا۔ تو اس میں پھر راوی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حد کو روکنا نہیں تھا، بلکہ ماعز کہنا تھا کہ یہ روک لو، برداشت کر لو، دنیا کا عذاب ہے، جو گناہ کیا ہے اللہ اس سے دھو رہا ہے، آخرت میں پھر نہیں، جن پر حد دنیا میں لگ گئی آخرت میں پھر نہیں ہے۔ اسی طرح پھر دیگر بھی اس میں مثالیں موجود ہیں جو نبی علیہ السلام کے پاس چیزیں آئی تھیں، آپ علیہ السلام نے گریز کیا، آخرکار پھر حد لگتی تھی، اور یہ تڑپ تھی گناہ سے اپنے آپ کو دھلوانے کی، دھونے کی، اور یقیناً ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ولا تقبلوا لهم، جو حد قذف والے ہیں نا، ان کے متعلق ہے کہ ان کی شہادت نہیں قبول کرنی، گواہی نہیں قبول کرنی، یعنی یہ جھوٹے ہو گئے۔ جب کسی پر کوئی بات کر دی تو یہ بھی اللہ نے اس میں شرط رکھی ہے۔ کوارے کے متعلق اللہ رب العالمین نے زانی کے یہ کہا ہے کہ اس کو کوڑے لگیں گے 100، اور پھر وہ ملک بدر بھی ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک واقعہ آیا تھا، ایک قصہ آیا، 2 لوگوں کے درمیان معاملہ تھا، تو جب وہ دونوں کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے بھی، اس نے کہا اللہ کے نبی میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے بیٹا ہے، وہ اس کے پاس کام کرتا ہے، اس کی گھر والی سے اس نے زنا کر لیا، میں نے اس کو 100 بکریاں دے دی اور اسی طرح ایک غلام بھی دے دیا، اور اس کے بدلے میں نے اپنے بیٹے کو چھڑوا لیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ تو اللہ کی حد نہیں، واپس کروایا، 100 بکریاں بھی واپس ہوئیں، غلام بھی واپس ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کنوارا ہے، کام کرنے والا، اس کو کنوارے کی حد لگے گی، 100 کوڑے اور ملک بدر، علاقے سے بدر 1 سال کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انیس جاؤ خاتون کے پاس، اگر وہ اقرار کرتی ہے تو اس کو سنسار کر دو، رجم کر دو۔ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے پاس گئے، اس نے پوچھا، سیدنا انیس نے پوچھا، اس نے اقرار کیا، اس کو سنسار کر دیا۔ اب ایک شادی شدہ ہے، ایک کنوارا ہے، دونوں کی سزا وعدے، اور نبی علیہ السلام نے حق پر اللہ کے حکم کی تعمیل کروائی ہے، حالانکہ وہ آپس میں تصفیہ کر چکے تھے، لیکن معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ گیا، کیونکہ وہ غلام لے کر اور 100 بکریاں لے کر بھی راضی نہیں تھا، جب نبی علیہ السلام کے پاس معاملہ آ گیا تو پھر دونوں طرف سے وضاحت ہوئی، دونوں پر حد لگی تھی، اور یہ شرعی حد ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اس کے پاس فیصلہ آ جائے تو وہ فیصلہ اللہ کی کتاب سے کرے، اپنی مرضی سے نہ کرے۔ اور ہماری عدالتوں کے اگر ہو تو پھر تو گواہی بدل جاتے ہیں اگر کوئی ہو بھی، اور پھر دوسرا مسئلہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ لو جی یہ تو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہ تو ظلم ہو رہا ہے، یہ تو یوں ہو رہا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر یہ حدود اللہ کا نفاذ ہو تو نہ چوری ہو، نہ قتل ہو، نہ زنا ہو، نہ بدکاری ہو، نہ ہی اس طرح کی فحاشی ہو، بالکل ختم ہو جائے، سب کو پتہ ہوگا، اور پھر نکاح آسان ہو جائے گا۔ ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں نکاح شادی کے لیے، وہ جی لڑکی والوں کو بھی پریشانی، سامان بنانا ہے، یہ کرنا ہے، کھانے کی تیاری، لڑکے والے کو بھی پریشانی، جی یہ ڈیمانڈ ہے، یہ ہے وہ،
وہ اسی ٹینشن میں بوڑھے ہو جاتے ہیں. پھر ایک پریشانی جی نوکری بھی ہو گھر بھی ہو، بھی کر لو گے تو گھر بھی اللہ دے دے گا. اللہ پر یقین اور توکل دراصل نہیں ہے، اور پھر بدکاری کا راستہ آسان ہے، اس لیے وہ کر بیٹھتے ہیں. اللہ نے ان کے احکامات بھی آگے دیے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان سے متعلق بھی یہ بات کی ہے جو بے حیائی کو عام کرتے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب. ایمان والوں کے درمیان برائی کو عام کرتے ہیں، فحاشی کو عام کرتے ہیں، اس کو پھیلانے کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں، خود سبب بنتے ہیں یا اس کو آسانی کرتے ہیں. سب کے لیے اللہ نے کہا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یہ نہیں کہ صرف دنیا میں، دنیا اور آخرت میں دونوں میں اللہ کی پکڑ ہے. اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے آگے جو بات کی کہ پاک اور ناپاک سے متعلق الخبیثات للخبیثین، اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بدکار بدکاری کے لیے، زانی زانی کے لیے، اور جو ایمان والا ہے وہ ایمان والوں کے لیے. عام مزاج بھی ہمارے معاشرے کا یہ ہے، لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ آخرت کے لیے رکھا ہے. اس کی وجہ بعض دلائل ہیں، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی گھر والی، وہ مسلمان نہیں تھی، لوط پر ایمان نہیں لے کر آئی تھی. فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ یا علیہ السلام، جو بھی کہہ سکتے ہیں، دعائیہ کلمات کہے جا سکتے ہیں، وہ مسلمان تھی. اب دنیا کے اندر ایک فرعون ہے، چوٹی کا بدکار کہہ لیں، یا اللہ رب العالمین جو اپنے آپ کو الہ کہتا ہے، پیچھے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام یہ کہتا نا قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہ الفاظ تھے نا. اور پھر کیا کہتا تھا کہ لاؤ محل بناؤ میں چڑھوں موسیٰ کے رب کو دیکھوں. اب اس سے زیادہ اہانت کیا ہو سکتی؟ ان کے اس وجہ سے یہ بعض اس طرح کے دلائل موجود ہیں کہ جس کی بنا پر یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آخرت سے متعلقہ رکھا ہے. لیکن اس کے اندر دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں. آخرت سے متعلق تو ہے ہی ہے فائنل. اگر میاں بیوی دونوں ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک نیک ہے ایک بد ہے، ایک خبیث ہے ایک طیب ہے، آخرت میں ان کا معاملہ وہی ہوگا. ہاں بندے پر ذمہ داری ہے، مرد پر ذمہ داری کہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، وہ دعوت دے. اگر یہ سارے مراحل ہوئے، اپنے ایمان کو بچا لیا، اس نے دعوت بھی دی، کوشش بھی کی، نہیں مانے، تو پھر آخرت کے اندر وہی ہے کہ طیب کے ساتھ طیب، خبیث کے ساتھ خبیث، وہ پھر اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ دنیا کے اندر دونوں معنی کیا ہیں کہ جب ہم عام طور پر رشتہ دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کا بھی حکم ہے کہ دین کو دیکھو. تیرے بت یدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی کہ تیرے ہاتھ زرخیز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ بھر دے ان ہاتھوں کو. کیوں؟ تو دین کو دیکھ رہا ہے. دین کو جب بندہ دیکھے گا تو پھر دنیا کے اندر بھی یہ مثال ہے، یہاں پر بھی یہ دونوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں کہ اچھے کے ساتھ اچھا، برے کے ساتھ برا. اور اسی طرح پھر فحاشی کا ایک یہ بھی ہے کہ ایسا مرد جو اپنے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائے، وہ بھی فحاشی پھیلاتا ہے. اسی طرح عورت کہ اپنے گھر کی حفاظت کی بجائے، شوہر کے بستر کی حفاظت کی بجائے وہ کہیں اور راغب ہے، اس کے متعلق بھی یہی ہے، وہ بھی خبیث کے دائرے میں آتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ احکامات یہاں واضح کر کے بتلائے ہیں کہ یہ کسی قسم کا بھی اس طرح کا کوئی کام یا عمل بندے کو قطعاً نہیں کرنا چاہیے. ہاں آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان ہیں وہ کیا سے کیا چلتے ہیں، بلکہ والدین کی تو چلنے نہیں دیتی، ہم نے پسند کر لیا بس کرنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بھاگ رہے ہیں. یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. اور جو ایسا کرتا بھی ہے نا، وہ پھر خود اس گڑھے میں بھی گرتا ہے، پھر کل کو پریشانی بھی اٹھاتا ہے، لیکن اب واپسی ہو بھی نہیں سکتی. لیکن والدین ہیں، والدین کہتے ہیں اچھا چلو ہماری بیٹی ہے نا، اچھا ہمارا بیٹا ہے نا، چلو آ جاؤ، جو مشکل تم نے کیا سو کیا، آ جاؤ، ہمارے سر میں تو خاک ڈالی نا. لیکن اس کے اندر ایک اور بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. دو چیزیں، ایک تربیت، ابتدائی تربیت چھوٹے ہوتے، دوسرا بچوں سے متعلق پتہ نہیں ہوتا، ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا یا نظر نہیں رکھی جاتی یا ان کے معاملات کو چیک نہیں کیا جاتا، کہاں اٹھ رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں میجر ہیں، اس کے اندر بنیاد ہیں، اور یہ والدین کی سستی سے ہوتی. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ بچے اس طرح آگے نکلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان لوگوں کو حکم دیا ہے جو دوسرے گھروں میں آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین لا تدخلوا بیوتا، آمنوا ایمان لے کر آئے ہو، گھروں کے اندر داخل نہ ہو. لا تدخلوا بیوتا، کہ ان گھروں کے اندر داخل نہ ہو جو تمہارے نہیں. اس لیے کہ پتہ نہیں معاملات کیسے ہیں، پردے کے احکامات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. ہاں حتی تستأنسوا، اجازت مل جائے، جب تمہیں دوسرا بلائے اس وقت تم جا سکتے ہو. اس سے ملتا جلتا تھوڑا سا آگے ہے، میں اس کو یہیں اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں کہ گھر کے اندر داخل ہونا ہے، اپنا ہے یا دوسرے کا ہے. اللہ رب العالمین نے سلام کا حکم دیا، فسلموا علی اہلھا، گھر والوں کو سلام کرو. اور اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر گھر خالی بھی ہو تب بھی سلام کو، اس کے اندر کوئی شیطان کوئی اس طرح کی چیز ہے وہ دوڑ جائے. یہ برکت، خیر و برکت کے لیے ہے. اب بندہ سوچتا ہے کہ سلام میں نے کیا، جواب قبرستان سے جواب آتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا سلام کو. اب بعض جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں وہ بھی یہاں آ کر کہتے ہیں کہ نہیں جواب تو نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کان نہیں کام کرتے. یہاں عقیدے پہ مسئلہ کہ مردے تو جو آپ کہتے ہو اللہ رب العالمین جو ان تک پہنچائے وہی ہے, آپ کا ڈائریکٹ نہیں سنتے, ورنہ تو آپ بھی آپ کا ان کا جواب آپ کو ملتا سنتے, یا پھر آپ ان کو دفناتے ہی نہ, مٹی میں ہی نہ ڈالتے کیونکہ زندہ جو تھے پھر. تو یہ عقیدے کی بھی اصلاح اس میں ہے. سلام کا جہاں حکم شریعت نے دے دیا وہاں ہم نے یہ نہیں کہ ہاں جواب ملے گا یہ نہیں ملے گا, بس کرنا ہے. خالی گھر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, کرنا ہے. آداب ہیں, اسلامی آداب ہیں کہ نوک کرنا ہے, دروازہ بجانا ہے, 3 دفعہ کا حکم ہے, بیل ہوئی, سلام کیا, آواز آ گئی, جواب آ گیا, ٹھیک, ورنہ پلٹ جائے. توڑنا نہیں ہے, غصہ نہیں کرنا. بعض دفعہ بندے کس حالت میں ہوتا ہے بندہ. اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے اس سے بعد فوراً نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا الگ الگ حکم دیا مومنوں کو اور مومنات کو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اور یہ نظر ہی بنیاد ہے, اور اس کے اندر ان لوگوں کی بھی نفی ہے جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں. چہرے کا پردہ تب نہیں ہے جب غیر محرم نہیں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے, انہوں نے شرطیں بھی لکھی, وہ شرطیں کوئی نہیں پڑتا. انہوں نے کہا چہرے کا پردہ نہیں ہے جب نظر سب کی نیچی ہو. اب نظر کون نیچے کرتا ہے؟ نظر کو نیچے رکھتا ہے؟ عام روٹین میں کوئی نہیں رکھتا. تو اس لیے پردہ ضروری ہے, یہاں تک کہ آنکھوں کا بھی اللہ نے یہاں اس کا کہا ہے, یا نظر نیچے رکھیں یا ڈھانپ لیں. قل للمؤمنین قل للمؤمنات یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن. یہ پہلا اللہ نے حکم دیا, اس کے بعد باقی کے ہیں. اور اگر بندہ اسی کی حفاظت کر لے تو آگے بات بڑھتی نہیں ہے, مرحلہ آگے جاتا ہی نہیں ہے, کیونکہ پسند ناپسند کا مرحلہ کہاں ہے؟ دیکھنے دکھانے سے ہی ہے نا. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے وہ نکاح کی نیت سے ہے. وہاں پر بھی ہم غلطی کرتے ہیں, شہر کی 10 لڑکیوں کو دیکھ کے ریجیکٹ کرتے رہیں گے. نہیں, یہ شریعت نے نہیں کہا. نکاح کا ارادہ ہے, گھر والوں نے پسند کر لی, سب کچھ ہو گیا. اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک نظر شریعت نے اجازت دی ہے نکاح سے پہلے, اس کے بعد تو پھر نکاح کرنا ہے. یہ نہیں کہ اب دیکھ لی, گھر والوں کی بات بھی ختم, یہ بھی ختم. ایسا ہوتا ہے, یہ بہت بڑا عیب ہے, دوسرے کی توہین بھی ہے, اس گھر کی بھی توہین ہے. اور اسی طرح پھر ایسی بچیاں احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے یا آداب سکھائے ہیں, ان کے اندر ہر ایک کے اندر حکمت موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جب بتلائی ہیں, نظر کی حفاظت, تو انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اور پھر شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کا ہر عضو اعضاء میں سے ہر حصہ زنا کرتا ہے. زبان, آنکھ, کان, ناک, ہاتھ, پاؤں, سارا. لیکن شرمگاہ اس کی تردید کرتی ہے یا اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہے, یعنی اس پر سچ بیٹھ جاتی ہے یا نفی کر دیتی. کیسے کہ اگر اب انہوں نے عملی طور پر زنا کر لیا شرمگاہ سے, تو پھر انہوں نے ان سارے زنا پر مہر لگا دی کہ ہاں ہم نے وہ بھی کیے. اور اگر وہ نفی کر دیتے ہیں, منع ہو جاتے ہیں, اللہ سے ڈر جاتے ہیں, تو پھر انہوں نے ان جو ہاتھ اور زبان سے تھے وہ بھی ختم کر دیے. اب بندہ سوچتا ہے آنکھ کا زنا کیا؟ غیر محرم کو دیکھنا, ایک نظر پڑ گئی فوراً جھکا لیں. دوبارہ دیکھنا, شہوت سے دیکھنا, لذت سے دیکھنا, یہ سارا آنکھوں کا زنا ہے. پسندیدگی سے دیکھنا, بار بار دیکھنا, یہ آنکھوں کا زنا ہے. اسی طرح زبان کا, غیر محرم سے باتیں کرنا, گپ شپ کرنا, عشق مشوقی لڑانا, کان کا بھی, زبان کا بھی. اسی طرح خوشبو سننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی خوشبو غیر محرم کے ناک میں جاتی, غیر محرم سونگتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو سے اس کو دور کر دیتا ہے, حالانکہ وہ میلوں مسافت پر آئے گی. ہمارے تو برانڈڈ پرفیوم لگا کے خواتین باہر نکلتی, کیا ہوگا؟ جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ اپنے سر کے اندر کیل ٹھوک لو. ہمارے کزن مسافے کیا گلے مل رہے ہوتے ہیں. جی کزن ہیں, چچا ذات ہیں, پھپھو ذات ہیں, خالہ ذات ہیں, کیا ہے؟ بہن بھائی, بہن بھائی نہیں ہیں, کزن ہیں. بھابھی دیور سلام کر رہے ہوتے ہیں, گلے مل رہے ہوتے ہیں. آپ سے فرمایا غیر محرم کو ٹچ کرنے سے, چھونے سے بہتر ہے اپنے سر کے اندر کیل ٹھونک لو. ٹھونک کر تو کوئی دیکھے, کچھ تجربہ تو کبھی کرے. ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے, احساس نہیں کرتے, اور اسی وجہ سے پھر معاشرہ بگڑتا بھی ہے. تو یہ جو شرعی احکامات ہیں ان کی پاسداری کرنا ضروری ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا نکاح کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور اس میں اللہ نے صالحین کو منتخب کرنے کا حکم دیا. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَنكِحُوا, نکاح کرو, اور یہ جائز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج, کہ جو شادی کر سکتا ہے, نوجوانوں شادی کرے, نہیں کر سکتا روزہ رکھ لے. دونوں احکامات موجود ہیں, لیکن یہ تبھی ہوں گے جب ہم آسانیاں پیدا کریں گے.
جب ہم شریعت پر چلیں گے، جب ہم رسم و رواج سے نکل آئیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر مومن کے دل کی مثال دی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ چراغ ہے، ایک روشن دان ہے، ایک خوبصورت ہے، اس کے اندر چراغ ہے، اس چراغ کے اندر قمقمہ ہے، نور ہے، اور وہ بھی زیتون کے تیل سے۔ اللہ نے شجرہ کا بھی ذکر کیا، یہاں زیتون کا بھی ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے یہ مومن کی مثال ہے۔ بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نور ہیں، اللہ کا نور ہے۔ اللہ نے نور سے فرشتے پیدا کیے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ میں زیادہ لمبی اس پہ بات نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار بشر کا، انسان کا ہے، ہماری آنکھیں اسی لیے دیکھی نا، صحابہ نے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ حالت ایمان میں دیکھ کر صحابی بنے، اس کا رتبہ ملا۔ تو یہ نور اللہ کا کیا ہے؟ نور السماوات والارض، اللہ کی تخلیقات ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کی وحی ہے، اللہ نے جو بات نازل کی ہے وہ ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک جگہ پر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کتاب کو بھی نور کا، ہدایت کو بھی نور کا۔ کیوں؟ کہ یہ اس راستے پر لے کر جاتی ہے جو ہدایت والا ہے، جو روشنی والا ہے، یہ وہ نور ہے، جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے، نہ کہ شخصیات کے متعلق اللہ نے کہا ہے۔ یہ شبہ ہمیں دور کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایمان والوں کی بات کی ہے کہ ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ رب العالمین جو انعامات دیتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ ان کو پھر اللہ تعالیٰ سکون بھی مہیا کرتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے 3 انعامات کا ذکر کیا ہے جو کہ کن کو ملتے ہیں؟ جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ لیکن کب؟ جب وہ اس میں ثابت قدم رہیں، ایمان لے کر آئے، عمل صالح کیا اور ڈٹ گئے، پھر اللہ رب العالمین یہ سارے ان کو سارے انعامات ان کو دیتا ہے، سارے وعدے پورے کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا ومن کفر، جس نے انکار کیا، کفر کیا، ایمان تو لے آیا، وہ عمل نہیں کیا، اس کا پھر اللہ نے حشر یہاں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پردے کے 3 اوقات ذکر کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء۔ دوپہر کے وقت کو بھی اللہ رب العالمین نے یہاں گنا ہے، صبح کے وقت کو بھی گنا ہے، رات کے وقت کو۔ یہ 3 ہیں جب اللہ نے کہا کہ وہ کپڑے بھی اتارے ہوئے ہوتے ہیں، حین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، بدن سے اتارے ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اس وقت ڈسٹرب نہ کرو، بلکہ ملاقات کے لیے اور وقت لے لو، یا ٹائم پہلے سے طے ہے تو پھر وہ الگ بات ہے۔ یہ عورا ہے، یعنی پردے کے 3 وقت ہیں، ان کو عورا کا، ثلاث عورات لکم۔ اللہ رب العالمین نے یہ 3 اوقات رکھے ہیں۔ بوڑھی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے جو نکاح نہیں کر سکتی، یعنی نکاح کی عمر سے گزر گئی ہے، اگر اس کے پردے میں تخفیف بھی ہے، وہ کرتی بھی ہے، یعنی آڑا ٹیڑھا کر لیا چہرے پہ، یا کیا کبھی نہیں کیا، چھوٹوں سے نہیں کیا، تو اس کے لیے پھر کوئی قید نہیں ہے۔ کیوں؟ اب وہ نکاح کی عمر سے زائد ہو گئی ہے، اب نکاح نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخفیف دی ہے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اینڈ میں بھی بعض چیزیں کی ہیں، لیکن وہ احکامات سے متعلق نہیں ہیں، معاشرے سے ہیں، پڑھنے کے متعلق ہیں، تو ان کو ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ سورۃ فرقان ہے، اللہ رب العالمین نے مشرکین کے جو اعتراض تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح معجزات کے مطالبے میں اللہ رب العالمین کا جھٹلانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن سب کچھ سامنے آ جائے گا، ان کا جھٹلانا بھی، انکار کرنا بھی، اور ایمان والوں کا ایمان لانا بھی، یہ ساری چیزیں۔ پھر کیا کریں گے؟ قیامت کے دن افسوس کریں گے، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ہاتھوں کو ملیں گے، مسلیں گے، کاٹیں گے، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے، وہ ہم سے بھی خاص طور پہ تعلق رکھتی ہے۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن مجید سے متعلق ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس کے مختلف معنی ہیں، اور شکایت کون کرے گا؟ رسول۔ وقال رسول، رسول کہے گا کیا؟ کہ یہ کتاب تھی، اللہ تیری کلام تھا تیرا، انہوں نے اس کے ساتھ مذاق اڑایا۔ کیا؟ کیسے مذاق اڑایا؟ یہاں تو تیز تیز پڑھا، اس کا حق کی ادا نہیں کیا، اس کو سیکھا نہیں، اس کی تعلیم نہیں لی، اس کا معنی نہیں جانا، مفہوم نہیں سیکھا، اس پر عمل نہیں کیا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو بندے کی، مسلمان کی ذمہ داری ہے قرآن کو سیکھنا، یہ اصل علم ہے۔ دنیا کے تو سارے فنون ہیں، وہ علم نہیں، علم یہ ہے کتاب و سنت کا علم، یہ جو سیکھے وہ فلاح والا ہے۔ دنیا تو اس کی کٹنی، جس نے یہ سیکھا باقی کچھ بھی نہ سیکھا۔ اللہ نے بڑی بڑی شخصیات دی، کتنے مثالیں موجود ہیں۔ اور جس نے ساری زندگی فنون ہی سیکھے،
کسی بھی چوٹی پر پہنچ گیا، دین کا علم اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ جاہل کا جاہل ہی ہے، جتنے مرضی فنون سیکھ لیے، دنیا جتنی مرضی کما لی، آخرت کی تیاری نہیں کی تو وہ جاہل، آخرت کی تیاری نہیں کی تو وہ جانور کا جانور ہی ہے، پھر اسلامی آداب سے بھی بہراور نہیں ہے اور اسلامی تعلیمات سے بھی بہراور وہ نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا خواہشات کو معبود نہ بناؤ، بلکہ اللہ کا جو حکم ہے اس کی ہی تابع داری کرو، اپنی خواہشات کو قطعاً آگے نہ لے کر آؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 11 صفات کا ذکر کیا، یہ 11 صفات کا حامل ہمیں ہونا چاہیے، یہ آخری رکوع ہے، اہم ہے۔ 11 صفات کیا ہے؟ میں صرف نشاندہی نام لوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ عاجزی، انکساری سے رہتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، یہ دوسری صفت ہے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر رات کو عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، خرچ میں معتدل ہیں، نہ تو بخیلی کرتے ہیں نہ ہی اسراف کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، شرک سے اجتناب کرتے ہیں، شرک فی الطاعہ بھی اور فی شرک فی الذات بھی، دونوں اعتبار سے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ قتل ناحق سے بچتے ہیں، اسی طرح زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اس کے اندر جھوٹ بھی شامل ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتے، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، کسی پر گواہ بھی نہیں بنتے کہ ایسے ہی چلو کوئی نہیں مذاق میں، ہمارے تو خیر عدالتوں میں بھی ملتے ہیں باہر گواہ جتنے مرضی لے لو، یہ بدترین معاشرے کی مثالیں ہیں۔ اور پتہ نہیں اب یہ کس کا قول ہے کہ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہونا اس معاشرے کا حال کوئی نہیں ہوتا، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ بری مجالس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجالس کی مثال بھی دی کہ جو اچھی مجلس ہے عطر والے کی دی، کچھ نہیں حاصل ہوگا، خوشبو تو لے گی، بڑھی کے بھٹی والے کے پاس بیٹھتا ہے، کچھ نہیں، چنگاریاں پڑ کے کپڑے تو جلیں گے، اگر وہ بھی نہیں دھواں تو آئے گا نا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی سمجھانے کے لیے مجلس کے حوالے سے۔ اور جس مجلس میں انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کو چھوڑ دینی چاہیے، اس کے دوست ہوں، کزن ہوں، کچھ بھی ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اگر وہ اپنے آپ کو برائی سے بچانا چاہتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت میں یہ چیز رکھی ہے، اللہ کے بندوں میں، وعباد الرحمن، یہ عباد الرحمن ہے کہ وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں بری مجالس سے، کتاب اللہ سے متاثر ہوتے ہیں، ایسے کسی سے متاثر نہیں ہوتے، بڑا اچھا موٹیویشنل اسپیکر ہے، بڑی اچھی اسپیچ ہے، یہ اللہ کی کتاب سے متاثر ہوتے ہیں اور کسی سے نہیں، وہ اللہ کی کتاب کی ہی گواہی دیتے ہیں اور کسی کی قطعاً نہیں دیتے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اولاد اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور اسی طرح بچوں کے ساتھ ساتھ، بچوں کی دعا کے ساتھ ساتھ صالح بیوی، نیک بیوی کی تمنا کرتے ہیں، اور یہ ان کی صفات ہیں جو عباد الرحمن ہیں۔ سورۃ شعراء ہے، اس کے اندر زیادہ تر واقعات ہی ہیں، مکی صورت ہے، اختصار سے میں چند چیزیں ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر موسیٰ کا ذکر کیا ہے۔ یہ تقریباً واقعات ہمارے سورۃ ہود میں گزر چکے ہیں، 12ویں پارے میں یہ گزر چکے ہیں، اسی سے ملتی جلتی چیزیں ہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، آل فرعون کے مال و اسباب، ان کی ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک چیز یہاں پر ہے جو اور جگہ نہیں، الذی خلقنی فہو یہدی، مجھے پیدا بھی اس نے کیا، مجھے ہدایت بھی اس نے دی۔ اس کے اندر ایک نقطہ ہے، یہ ساری چیز کھانا پینا سارا اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، بیماری اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اس کے اندر یہ چیز ہے عقیدے کے اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کاملہ، مکمل صفات وہ اللہ کی طرف ہے، وہ صفات جو ہیں مکمل ہی، لیکن ان کے اندر تاثر ایسا ہے جیسے بندہ کہتا ہے اللہ نقصان کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہے، بیمار اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے کیونکہ یہ صفت کمال نہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین اور ابراہیم نے علیہ السلام نے یہ کیا تھا کہ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے، حالانکہ دونوں کام ہی اللہ کی طرف۔ بندے کو کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی نسبت بندہ اپنے اعمال میں تلاش کرتا ہے کہ میرے سے کوئی کمی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا، اس کی وجہ سے میرے ساتھ مسئلہ ہوا۔ بندہ جیسے چند دن پہلے گرا ہوں، میں بائک پہ گرا ہوں، جلدی میں تھا، یہی ادھر پہنچنا ہے ادھر پہنچنا ہے، اب اللہ نے محفوظ رکھا الحمدللہ۔ اچھا اس کے بعد میں نے سوچا، میں نے کہا دعا نہیں پڑھی، ہو جاتا ہے بندہ بھول جاتا ہے جلد بازی میں، اور میرے ذہن میں پھر یہی، میں نے اپنے آپ کو اسی پر میں نے اپنی مثال آپ کے سامنے، اپنے آپ کو میں نے اسی پر رکھا ہے کہ اب ہوا اللہ کی طرف سے ہے سارا، لیکن دعا پڑھنی میں بھول گیا تھا۔ صبح شام کے اذکار ہیں، اسی طرح دیگر چیزیں، تو بندہ ان کے اندر تلاش کرے کہ اگر مجھے یہ مسئلہ ہوا ہے، یہ پریشانی ہوئی ہے تو کہاں کمی تھی۔ اللہ رب العالمین نے نمازوں کے حوالے سے بھی کہا نا کہ وہ فحاشی سے منع کرتی۔ اب اگر بندہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، فحاشی بھی کر رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نماز میں کمی ہے،
اللہ کے حکم میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے کہا ہے تو وہ حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہے، تو یہ اس کے اندر نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، بیماری کی نسبت اللہ اپنے طرف کی ہے۔ اسی طرح پھر اہل جہنم کا مکالمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ شفاعت کا یہ سلسلہ اور اس ایک دوسرے پر ڈالیں گے کہ تو نے مجھے کیا تو کر نہیں، تو نے کیا تو کر نہیں۔ اب فائدہ تو کوئی نہیں۔ اس سے ملتا جلتا ہے ایک ہمارا موضوع پیچھے 13ویں پارے میں سورۃ ابراہیم میں گزر چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر نوح علیہ السلام، اچھا یہاں پر نا تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے، فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، سارے یہی ملتے جلتے ہیں۔ ان رب کیسے وہ آیت ہے ہر رکوع کے اینڈ میں جو آ رہی ہے، ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، ان فی، ہر میں یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، یہ سارے ملتے جلتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو ایک ہی وعدہ دیا، ایک ہی پیغام دیا، اور وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سب انبیاء کی دعوت یہی تھی۔ ہاں قوموں نے آگے سے جو جواب الگ الگ دیا تقریباً وہ بھی ایک جیسا، کہ انکار کیا، معجزات مانگتے تھے، نشانیاں مانگتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ یہ کیا، یہ تو فرشتہ آنا چاہیے، جیسے مشرکین نے بھی کہا، ہمارے بھی آج تک یہی کہتے ہیں کہ ہیں نبی تو نور ہوتا ہے، بشر نہیں۔ یہ اعتراضات پرانے ہیں، اللہ نے وہ سارے یہاں ذکر کیے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اللہ نے یہاں ذکر کیا، اسی طرح پھر ہود ان کا بھی اللہ نے یہی ذکر کیا، صالح علیہ السلام کا بھی یہ ذکر کیا، لوط ان کا بھی اللہ نے یہی ذکر کیا۔ دعوت لوط خاص طور پر یہ بھی تفصیل گزر گئی ہے کہ ان کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر ان کے پیچھے بھاگے، اللہ نے یہاں پر پھر دوبارہ اس کا ذکر کیا۔ شعیب علیہ السلام کا بھی اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ یہ حافظ کے لیے بعض دفعہ یہ متشابہات والے رکوع ہیں، مشکل ہوتے ہیں، سبق میں بڑے آسان ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہیں کیوں؟ ایک جیسی ملتی جلتی آیات ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے دعوت کا، ان کے واقعات کا جب ذکر کیا ہے تو اس میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک دعوت کلمہ توحید، دوسرا شرک سے اجتناب۔ تیسرا ان میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جو قوموں نے رد کیا، انکار کیا، تو اللہ نے پھر ان کے لیے فیصلہ اتارا۔ یہ تینوں ہی چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی۔ اس صورت کے آخر میں نبی علیہ السلام سے متعلق بعض چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، حقانیت ہے یعنی رسالت ذکر کی، اور ایک خاص چیز اللہ نے ذکر کی، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ یہ شعر و شاعری یہ چیزیں یہ اس طرف بندے کو لے جاتی ہے جہاں بندہ بھٹک جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی وہ یہی کہتے تھے نا کہ یہ شاعر ہے، مجنون ہے۔ یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے ان کا بھی، اس چیز کا بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق وہ یہی کہتے تھے شاعر ہے، مجنون ہے، اس کی بات نہیں سنو۔ اللہ کہتا ہے کہ شعر جو تمہارے کہنے والے ہوں گے وہ مجنون ہوں گے۔ اسی طرح یہ عشق مشوقی والے جو ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، ان سے متاثر ہونا نہیں چاہیے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، حسان بن ثابت تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نبی علیہ السلام نے حسان کو دیکھا، کہا قم یا حسان اجب، ان کا جواب دو۔ کس لیے؟ عقیدہ توحید بیان کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی رسالت کو بیان کرنے کے لیے، شخصیت کو بیان کرنے کے لیے۔ لیکن وہ اشعار، وہ نعت جس کو ہم نعت کہتے ہیں، جس کے اندر شرک پایا جاتا ہو، وہ نعت نہیں، وہ انسان کے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور ہمارے یہاں کثرت بھری ہوئی ہے، کثرت، بلکہ کسی کو بتاؤ بھی نا تو وہ اس کا اور الٹ ہوتا ہے۔ ہمارا کیا کرتا ہے؟ ہم نے تو دعوت دی، پیغام پہنچایا، آپ تو جان تیرا رب جانے، تو شرک کر رہا ہے اس پہ ٹھیک ہے، کرتا رہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ النمل ہے، مکی سورت ہے، آیات 93۔ کتنا پڑھا ہے آج؟ کتنا پڑھا ہے؟ نمل مکمل ہے، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نمل، سورۃ نمل، اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا بھی مقطعات سے ہی کی ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اس کا واقعہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا۔ یہ انبیاء میں تفصیل میں نے بیان کی ہوئی ہے، گزر گیا وہاں پہ اختصار سے۔ یہاں پر ملکہ سبا خاتون تھی، ہدہد اس کا پیغام لے کر آئی تھی، اس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اور ہدہد کو سزا دینے کا بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا۔ اور اسی طرح وہ سبا کو پھر دعوت، اس ملکہ کو دعوت بھیجی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا۔ چونٹی کا بھی اس میں واقعہ ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ اس طرح تھا کہ تخت تھا ایک ان کا، اس کو حکم دیتے تھے وہ ہوا میں اڑ کو ان کو ادھر ادھر لے کر جاتا تھا۔ اسی طرح پھر چونٹی نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، اس کا بھی واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی آواز، ان کی بولی جانتے تھے، اللہ رب العالمین نے علم دیا تھا۔ لیکن اس کے اندر ان سے متعلق جنوں کا بھی اس میں واقعہ ہے، جنوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دستر دی تھی، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، ان آیات کے اندر یہ موجود ہے۔
اللہ رب العالمین نے ایک اہم ترین چیز کا ذکر کیا ہے، جنوں پر بھی قدرت ہے، اور یہ جن باغی جن، مسلمان نہیں، جو ایمان لانے والے نہیں، باغی جن، ان پر بھی قدرت تھی۔ ہوا پر طاقت اللہ نے دے رکھی تھی، پرندوں کی زبان تھی، اور کئی ساری چیزیں دی تھی۔ اللہ نے ان کی ایک صفت کا ذکر کیا کہ یہ ساری طاقتیں ہونے کے باوجود اللہ کا شکر گزار بندہ تھا سلیمان علیہ، اور یہ انبیاء کی صفت ہے کہ کچھ بھی ہے وہی اترتی ہے، اللہ تعالیٰ خبریں بتاتا ہے، اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا، عبادت کرتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، سیدہ عائشہ کو یہی جواب دیا تھا نا کہ اللہ کے شکر گزار بندہ بنتا ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یہ رہا ہے، ان کی صفت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر گزار رکھا ہے۔ اتنی بڑے بڑے انعامات، کیا خیال ہے اگر ہم میں سے کسی کو ہوا پر اللہ تعالیٰ قدرت دے دے، طاقت دے دے، تو ہم تو نیچے والوں کو تو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں، ہوا میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ ویسے ہی تھوڑے سے جس کے پاس پیسے آ جائیں، بڑی گاڑی آ جائے، ایک ذرا پائیدان پر پاؤں رکھ کے گاڑی میں اس کو بیٹھنا پڑے تو اس کا کیا حال ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر ہوا پر ہی طاقت مل جائے تو پھر اللہ رب العالمین کا سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری طاقتیں دی تھیں، لیکن وہ اللہ کا شکر گزار بندہ رہا تھا ہے۔ یہ اس کے اندر اصل چیز ہے، ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو بھی ایک واقعہ ذکر کیا کہ ان کے قوم کے 9 سردار، 9 رہط یفسدون فی الارض، فساد پھیلانا چاہتے تھے ارض پر، زمین پر۔ کون سا؟ صالح کو قتل کر کے، صالح علیہ السلام کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے ارادے میں پورا نہیں ہونے دیا۔ اس طرح پھر اللہ رب العالمین نے فساد برپا کرنے والوں کو بھی سزا کا حکم دیا ہے، رات کو شب خون مارنے والوں سے متعلق بھی اس میں ذکر چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خاص چیز ایک ذکر کی، میں اس کی نشاندہی لازمی سمجھتا ہوں، عقیدے سے متعلقہ وہ چیزیں۔ 20ویں پارے کا پہلا سوال، امن خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو؟ ان آیات کے اندر میں نا ایک چیز مشترک ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ ہی ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کا ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا، نہروں کا ذکر کیا۔ اسی طرح ایک اور چیز کا بھی اللہ نے ذکر کیا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس کی دعا، مظلوم کی دعا، مضطرب کی، پریشان کی، مصیبت زدہ کی دعا جب وہ اللہ کو اذا دعاہ، جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، کون جواب دیتا ہے؟ کون سنتا ہے؟ اندھیروں کے اندر سے کون سنتا ہے؟ اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ سمندر کے اندھیروں کے اندر سے بھی اللہ سنتا ہے، جہاں بندے کو بندے کا ہاتھ نہیں نظر آتا، اتنے اندھیرے، اللہ کہتا ہے کہ وہاں سے بھی اللہ سنتا ہے، الہ مع اللہ، اللہ سنتا ہے۔ تو یہ عقیدے سے متعلقہ یہاں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اسی طرح بحر کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اسی طرح اللہ نے سمندر کا بھی ذکر کیا، بحر کا، اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی شرط بتائی ہے، ایمان، کہ ہدایت کی جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ اسی سے اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو بھی عقیدے سے متعلق ہے، انکا لا تسمع الموتى، یہ قاعدہ ہے، موت جس پر آ گئی، جو مر گیا وہ سنتا نہیں ہے، لا تسمع الموتى، جو مر گیا اب اس کو آپ سنا نہیں سکتے۔ عقیدے کا بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی ہمارے ہاں خرافات پائی جاتی ہیں عام طور پر، اسی طرح وہ شب برات کے اندر جو معاملات ہوتا ہے، جی مردے گھروں کو آتے ہیں، سارا جہان قبرستان جاتا ہے اور ان کے مردے ان کے گھروں میں آتے ہیں، ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ عقل کا جنازہ ہے نا، عقل کا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر حتمی فیصلہ کیا، لا تسمع الموتى، مردوں کو نہیں سنا سکتے، جتنا مرضی زور لگا لو، اب ان کے اختیار میں نہیں۔ اور ہم مردہ کہتے بھی کس کو ہیں؟ بندہ صرف اپنی فکر کو اگر درست استعمال کر لے، ہم مردہ کہتے کس کو ہیں؟ جس کا جسم بے جان ہو جائے، جو نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اگر پڑا رہے گا تو پیٹ پھٹ جائے گا، بدبو مارے گا، جسم اکڑ جائے گا، نیلا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم نے مردہ خانے بنا رکھے، اس کے باوجود پھر الٹا کام کریں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ عقل کا جنازہ ہے، عقل کا ماتم کرو، یہی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اصول بڑے وضاحت سے واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کی ایک نشانی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دابات الارض، جانور، زمین کا جانور کیسا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہت بڑا ہوگا۔ اللہ نے کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ایک نکالیں گے، اس کو ہم نے نکالنا ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ باقی اس میں تقدیم تاخیر کا ذکر ملتا ہے۔ احوال قیامت کا اللہ نے پھر ذکر کیا ہے، جب سور پھونکا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ساری ہکے بکے نیلی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا، قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے، بھاگے پھر رہے ہوں گے، کسی کو کسی کا پتہ نہیں چل رہا ہوگا۔ یہ آخرت کی تیاریاں اور آخرت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے
اس میں ذکر کیا ہے۔ یقیناً یہ مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو اللہ کا انکاری ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے، بلکہ سورۃ نور میں ان کا ذکر بھی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو کفر کرتا ہے نا، تو ان کا کفر ایسے ہی ہے جیسے اندھیروں میں، وہ اس کے اندر پھر کچھ دیکھ نہیں سکتے بلکہ اور گہرائی میں چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ جتنی بھی سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتا ہے، وہ زنا ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ عرش کے سائے میں اس کو رکھتا ہے۔ یعنی اس دن جو حدت ہے، گرمی تپش ہے، وہ اس کو نہیں، جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ گیا اس کو پھر کوئی گرمی متاثر کر سکتی نہیں، وہ اہل ایمان میں سے ہوگا۔ اس لیے عادل حاکم کا بھی یہی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، یہ حدیث ہے پوری، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین ایمان والوں کو محفوظ رکھے گا، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے شدید ہے۔ ہاں، اس کے اندر یہ چیز ضرور ہے کہ ایمان کا لیول کیسا ہو تو انسان ملتا ہے۔ میں نے چند دن پہلے یہ قصہ واقعہ گزر چکا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جلدی بندے کو کرنی چاہیے۔ جس طرح دنیا کے معاملات میں ہے نا کہ میں حاصل کر لوں، میں جلدی پہنچ جاؤں، اسی طرح جنت کے معاملے میں بھی اس کو جلدی کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں بھی ہمیں جمع فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔